السلام علیکم ویورز، آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل سٹار محمد سلمان. کے پی سے بلانگ کرتے ہیں اور سی ایس ایس 2025 میں انہوں نے اوور آل پاکستان میں 69th پوزیشن حاصل کی اور کے پی میں 4th پوزیشن حاصل کر کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ایلوکیشن حاصل کی. تو آئیے ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں. السلام علیکم سلمان. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ میم. تھینک یو فار جوائننگ us today and congratulations very very much. تھینک یو ویری مچ میم. بہت بڑی اکامپلشمنٹ ہے. 69th اوور آل ان پاکستان اینڈ 4th ان کے پی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی میم, میرا پورا نام محمد سلمان ہے اور میں نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز پشاور سے BS انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کی ڈگری حاصل کی بیک ان 2024, اور اس کے بعد میں نے اپنی سول سروس کی CSS کی جرنی پرسیو کی. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تو یہ تھا جولائی اور اگست, بس آلموسٹ اگست تھا. تو اس کے بعد میں نے تیاری شروع کی. 2025 میں اپیئر ہو گیا اور اس کے بعد میری پھر ریٹن کی رزلٹ, اور ریٹن کے بعد پھر میں آج ایلوکیٹ ہو گیا ہوں. تو ماشاء اللہ آپ کا فرسٹ اٹیمپٹ تھا. جی میم, یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھا. تو آپ کا CSS کی طرف کیوں خیال آیا؟ میم انیشلی تو میرا ایس سچ خیال نہیں تھا جس طریقے سے باقی لوگ جو ہے BS انگلش کو اس بیس پہ آپٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی BS انگلش کے لیے ایک ایکسٹرنلی موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ تھا. لیکن سب کہتے تھے کہ یہ CSS آگے جا کے کرے گا, تو میں نے اسٹارٹ تو لی اس بیس پہ, لیکن پھر آگے جا کے سلولی اینڈ گریجولی 5th سیمسٹر کے بعد میرا سلولی اینڈ گریجولی اس طرف دھیان بڑھا. اور پھر کچھ چیزیں جو ہے ہوتی ہے, فار ایگزامپل لائک آپ باقی سیناریو کو دیکھو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے کمپیٹ کرنی ہے, کمپٹیشن کرنی ہے, تو اس کے لیے صرف واحد یہ PMS یا CSS کے ایگزامس ہے جس میں میں کمپیٹ بھی کر سکتا ہوں, میری جو اسکلز ہے میں اس کو منوا بھی سکتا ہوں اور باقی چیزیں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ انیشیل میں وہ جو موٹیویشن بنی, کیونکہ میں یونیورسٹی میں بھی تھرو آؤٹ 8 سیمسٹر ٹاپر رہا تھا, تو وہ جو جرنی تھی وہ وہاں سے شروع ہو گئی ہے اور یہاں تک ختم ہوئی. تو آپ کا پہلے سے ہی پلان تھا CSS؟ آلموسٹ میم 5th سیمسٹر کے بعد, کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا ایک ٹیچر نے ہمیں موٹیویٹ کیا, تو اس کے بعد ہمارا وہ بن گیا. تو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری نے آپ کو سپورٹ دیا ہے CSS کی تیاری میں؟ جی میم, ڈگری نے تو بہت زیادہ سپورٹ دیا ہے اس بیس پہ, کیونکہ ہمارے بہت سارے سبجیکٹس اس کے ساتھ الائن ہو رہے تھے. نمبر فرسٹ جو ہے وہ میں ہوں لٹریچر کا بندہ, تو لٹریچر کے لیے میرے ساتھ جو میں نے پشتو آپٹ کی تھی اس میں مجھے ہیلپ کیا. دوسرا, لٹریچر میں ہم وومن اسٹڈیز اور وومن لٹریچر کے بارے میں پڑھتے ہیں جس نے مجھے جینڈر اسٹڈی میں بہت ہیلپ کیا, ایون پولیٹیکل سائنس میں بھی, اور ایون برٹش ہسٹری میری تھی تو اس میں بھی انگلش لٹریچر کا بہت بڑا رول ہے. تو اوبیسلی مجھے بہت زیادہ ہیلپ اپنی ڈگری نے دی ہے. چلیں پھر آتے ہیں آپ کے آپشن سبجیکٹس پہ. آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کس بیس پہ کی, اور آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈگری سے بھی آپ کو سپورٹ ملی تھی, تو آپ کو آپ کی ڈگری سے سب سے زیادہ کس سبجیکٹ کا سپورٹ ملا؟ میرے خیال سے وہ پشتو اینڈ برٹش ہسٹری ہے, اور یہ میرے فیوریٹ بھی ہے ابھی تک. تو آپ نے اپنی ڈگری میں پشتو بھی پڑھا ہے؟ نہیں, پشتو تو میں نے ڈگری میں نہیں پڑھا ہے, لیکن اوبیسلی ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو انگلش لٹریچر اور پشتو لٹریچر کی جو ایزنس ہے, فار ایگزامپل ڈرامہ ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہے, ناول ہے, باقی چیز ہے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ صرف لینگویجز کی جو ہے ڈفرینس تھی دونوں میں. ٹھیک ہے. اچھا سوری, آپ بتا رہے تھے آپ کے آپشنل سبجیکٹس کون سے تھے؟ جی, میرے آپشنس ہے پولیٹیکل سائنس, کرمنالوجی, جینڈر اسٹڈی, برٹش ہسٹری اینڈ پشتو. اور ان میں سے سب سے چیلنجنگ آپ کو کون سا لگا ہے؟ انیشلی میرے خیال سے میں نے میرے ساتھ تو ٹائم بھی بہت کم تھا, لیکن انیشلی مجھے پولیٹیکل سائنس کی جو اسپیشلی جو کنسیپٹس ہے اس میں وہ تھوڑے سے چیلنجنگ لگے تھے. باقی میرے خیال سے میرے آپشنز اس طرح کی تھی کہ وہ میرے لیے یا ایزی تھی یا کمپیریٹیولی یہ سبجیکٹ ایزی ہے. اور جب آپ نے پولیٹیکل سائنس آپٹ کیا, آپ نے کہا کہ آپ کو چیلنجنگ لگا, آپ نے اس کی تیاری پھر کس طرح سے اسٹارٹ کی؟ لائک میرا مین سوال یہ کہ آپ نے اس چیلنج کو ٹیکل کس طرح کیا؟ میم, جب میں نے پولیٹیکل سائنس کو ایز اے سبجیکٹ اسٹارٹ کیا تو یہ تھا 1 نومبر. 17 نومبر کو ہمارا MPT تھا, تو میں نے سوچا کہ 11 ڈیز یہ دوں گا اور پھر تقریباً 10 ڈیز میرے اس طرح کا پلان بنایا تھا کہ میں جنوری میں اس کو دوں گا. تو میں نے اسی بیس پہ کیا, ٹائم کم تھا تو میں نے سوچا کہ میں لینتھی نوٹس نہیں بنا سکتا, میں پوری لیکچرز وہ نہیں دے سکتا, لیکن میں نے یہ چیز تھی کہ میں جتنی بھی فلاسفر ہے, جتنی بھی اس میں باقی کنسیپٹس ہیں, اس کے مطابق ریلیٹڈ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ نالج ضرور ہونی چاہیے. اس وجہ سے تقریباً 34 ویسٹرن فلاسفر ہے, تو اس میں آلموسٹ 30 میں نے کور کی تھی, اور میں شارٹ نوٹس کے ذریعے تھوڑی پوائنٹ میں اور اس کو پھر ایکسٹینڈ کرنا, اور میں اپنے مائنڈ کو اس طریقے سے بناتا تھا کہ جو کریٹیکل انالیس ہے, جو اس کی کنٹمپرری ریلیونس ہے, وہ تو میں اپنی طرف سے ہی لکھوں گا. تو اس کو نوٹس میں یا اس پہ ابھی تھنکنگ کی بالکل ضرورت نہیں ہے, وہ میں پر
پیپر میں کر سکتا ہوں. تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بیسک کنسیپٹ کیا مجھے پتہ ہونے چاہیے, تو وہ میں نے اسٹارٹ لیا. اور آلریڈی میری ایک دوست تھا تو اس کے ساتھ میری ڈسکشن کنسٹیٹیوشنس پہ اس سے پہلے بھی ہو گئی تھی, 5 کنسٹیٹیوشنس پہ, تو وہ بھی میرے ساتھ پھر ایج بنا, کیونکہ میں نے سوچا کہ وہی جتنی بھی ہے اس کو میں, اور پھر جب ایک کنسٹیٹیوشن کو پڑھتا تھا تو میں اس کو کمپیریٹیو انالیسس میں دوسرے کے ساتھ لے کے جاتا تھا. اور دس وے میں نے اپنی جرنی کو اپنے لیے جو پولیٹیکل سائنس ہے جس کو لوگ مہینوں پڑھتے ہیں, میں نے آلموسٹ 20 سے 22 ڈیز یا 21 ڈیز میں اس کو پراپر کور بھی کیا. So a lot of smart study basically. Yes ma'am. اچھا, آپ کا آپشنل سبجیکٹس میں بیسٹ اسکور کون سے سبجیکٹ میں ہے؟ میرے سب سے زیادہ کرمنالوجی میں ہے 80. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرمنالوجی میں کس طرح ہائیسٹ اسکور obtain کیا ہے؟ میم ٹو بی ویری فرینک, جو آخری سوال تھا اس میں بہت زیادہ مجھ سے کمپرومائز ہو گیا تھا جو میں سمجھ رہا تھا. لیکن جب بھی میں کسی ٹیچر کے ساتھ یا یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جو آخری سوال کیا ہے وہ سب سے بہترین کیا ہے. لائک مجھے اس کے بارے میں سچ علم نہیں تھا, لیکن میں نے تھیریز پڑھی تھی تو میں اس میں لائک مجھے پتا تھا کہ میں جو زیادہ لائک نالج جو ہے, جو رٹی ہوئی چیزیں ہے, میں اس کو زیادہ یہاں پر نہیں لکھ سکتا. تو میں نے وہ جو تھیریز تھی لائک اس کو سوال کو کمپلیٹ کرنے کی غرض سے میں نے صرف وہی جو ہے اپلائی کی, اس کو لکھا اور اس کو جتنے بھی سوشولوجیکل تھیریز ہے اس کو اپلائی کیا. تو یہاں پر جتنے بھی ٹیچرس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو تھیریز اپلائی کرنے کا جو طریقہ تھا یہ آپ کو بہت فائدہ دیا ہے. ایون جو وینائل ڈیلنکوینسی جو اس میں ٹاپک ہے, میں نے کازز میں تھیریز اپلائی کر کے تھیریز کی بیس پہ کازز نکالی تھے. تو میرے خیال سے یہ چیز ہی تھی جس نے میرے پیپر کو ڈفرینشیٹ کیا اور اتنے اچھے اسکور دی ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ کے پاس کوئی اسپائرنٹ آیا اور وہ پوچھے کہ کرمنالوجی میں ہائی اسکور obtain کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ انہیں ان شارٹ کیا بتائیں؟ میم میں تو ان شارٹ ان کو یہی بتاؤں گا کہ ابھی ٹرینڈ چینج ہو گئی ہے. آپ سے وہ لائک ایک تھیری پہ نالج بھی نہیں پوچھتے کہ تھیری میں کیا کیا ایگزمپشنس ہے, کیا کیا چیزیں ہیں, کب آئی تھی. اب جو ہے وہ ایگزامینر آپ سے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس پوچھتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ایسڈ اٹیک کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو شاید جی بی پیپر میں آ جائے نیکسٹ پیپر میں کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن جو تھیریز ہے تھیریٹیکل پرسپیکٹو سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرو. تو یہ جس بندے کا کنسیپچول کلیئرٹی ہوگا اس کو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا, نہ کہ وہ اسٹوڈنٹ جس نے اس کو زیادہ پڑھا ہے. تھینک یو. اب آپ مجھے کچھ دیر پہلے پشتو کا بتا رہے تھے, پشتو میں آپ کا کیا اسکور آیا, اور پشتو میں پھر تاسو زموږ ویورز تا پښتو کې لږ شاعري وکړه. پشتو میں میرے 76 مارکس ہے. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ, اور یہ میرے خیال سے اس سال کے ٹاپرز میں ٹاپر ہوں پشتو کا بھی, کیونکہ پشتو میں ایسا اسکور نہیں آئے ہیں میرے. تو پشتو میں بہت سارے فیوریٹس ہیں. میں تو لائک ایون یہ تو کورس سے ہٹ کے ہو جائے گی, لیکن چلو میں صاحب شاہ صابر صاحب جو ہے وہ مجھے ہمیشہ سے فیوریٹ لگتا ہے. اور اس کے کچھ لائنس ہے کہ ظالم یاره په ما زړه اوسېږه, ظالم یاره په ما زړه اوسېږه, مخې له مه راځه چې نه دې وینم, زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي وینې شي چې ودې وینم, او هغه چې خلکو به وې نه رغېږي, خبرې یار هغه سړی روغ شو, او اوس تا په نوم اورېدو نه بوږنېږي, په تا مین ستا لیونی روغ شو. هر پښتون چې چا زړه مات شوی که نه هغه به اوس دغه. تو بیسکلی ویورز میں نے ان سے کہا کہ پشتو میں اپنی فیوریٹ شاعری شیئر کریں, تو آپ یہ کلپ جو ہے نا اپنے کسی پٹھان فرینڈ کو دکھائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کریں. بہت ہی جو ہے رومانٹک ہارٹ بروکن شاعری تھی, تو مجھے لگتا ہے آپ سب انجوائے کریں گے. تو آگے آتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس پہ. کمپلسری سبجیکٹس میں ہر کسی کا سب سے بڑی جو بلا لگتی ہے ہر کسی کو, وہ ہے انگلش ایسے. اور آپ کی ڈگری تھی, آپ نے بتایا تھا انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر, رائٹ؟ سو ڈو یو فیل لائک آپ کی انگلش ایسے کی تیاری پہلے سے ہو چکی تھی؟ میم میرے خیال سے تیاری تو نہیں ہو گئی تھی ایز سچ, کیونکہ لٹریچر میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو وہ اکیڈیمک, تو ہم اکیڈیمک رائٹنگ چلو پڑھتے بھی ہے, وہ ایج ہمارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن ہم فری رائٹنگ موسٹلی وہاں پر کرتے ہیں. تو میرے خیال سے لائک جو ناولس ہم پڑھتے ہیں, جو باقی پوئٹری پڑھتے ہیں, میں ای کمنگ کے اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ان کی پوئٹری دیکھیں, وہ تو جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو کیپٹلائز کرتا ہے, کچھ کو اسمال کرتا ہے, کبھی کنٹریکشن اس طریقے سے کرواتا ہے, تو وہ چیز تو ہوتی ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر ہم ایسے ہیڈنگز نہیں دیتے. ہم جو رائٹنگ کرتے ہیں وہ ایسے کی فارمیٹ میں ہی ہوتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو مجھے فائدہ اس سے ہوا ہے, کیونکہ میری جو رائٹنگ تھی وہ ایسے کی بیس پہ پہلے سے اسی تھی. مجھے اگر مشکل لگا تھا تو وہ جی اے سے تھا, کیونکہ اس میں صرف ہیڈنگز دینی تھی, تو میں ہیڈنگ کی طرف واپس آنا وہ میرے لیے مشکل تھا, نہ کہ جو ہے لائک وہ جو ایسے میں جس طرح ہم پیراگرافس لکھتے ہیں.
کیونکہ آپ پروز کرتے ہیں نا, پروز لکھتے ہیں بیسکلی لٹریچر میں, اور پھر جی ایس اے آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. تو جی ایس اے میں پھر بتائیں کہ آپ کا اپروچ پھر کیا تھا, آپ نے کیسے وہ اس کی تیاری کی؟ میم جی ایس اے میں پھر لائک ایبلٹی کا پورشن میرا تھوڑا سا اچھا تھا کمپیریٹیولی. جب سائنس کی طرف آیا تو میں نے وہی چیزیں پھر اپلائی کی کہ میں ہیڈنگز لکھوں گا, اور جس طریقے سے میں ایف اے سی کی جو طریقے تھے وہی دوبارہ اپلائی کرنے کی کوشش کی. لیکن خیر اوبیسلی آپ جو ہے جتنی بھی پیپرز, ایٹ لیسٹ 10 پیپرز اس طرح ہے جس میں آپ کمپریہنسو ہیڈنگز لکھتے ہیں, تو وہی والا فارمولہ. ایون میں ایک چیز بھول گیا, میں نے پشتو میں بھی پراپر ہیڈنگز کے ساتھ چیزوں کو ایکسپلین کیا تھا. اور میرا ایک دوست تھا, وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ سلمان میں آپ کی طرف دیکھ رہا تھا, آپ پشتو میں ڈائیگرامز ڈرا کر رہے تھے اور میپس ڈرا کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے نظریے کے بارے میں پوچھا ہے, اور اس نظریے کے مطابق جو ہے پختون جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہے یا ان کے جو ہے وہ وہاں کے ہے, تو میں نے وہاں سے جو ہے میپ میں بتایا کہ یہاں سے ادھر افغانستان آئے ہیں. تو یہ چیزیں تھی. تو میں نے وہی چیزیں جو ہے پھر 10 پیپرز میں جس طرح جی ایس اے میں کرتا تھا وہی چیزیں میں نے باقی پیپرز کے ساتھ بھی کی. میرے خیال سے کچھ چیزیں جو ہے پیپرز کے ڈفرینس ہے, جس طرح میں نے آپ کو کرمنالوجی وغیرہ کی بتائی, باقی تو آلموسٹ چیزیں سیم ہی رہتے ہیں. تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم چارٹس, ڈائیگرامس, گرافس, یہ اس قسم کی جو پکٹورل کانٹینٹ ہیں وہ بھی ایڈ کریں. اب بتائیں کہ آپ کا کمپلسری سبجیکٹس میں ہائیسٹ اسکور کون سے سبجیکٹ میں ہے؟ وہ میرا ہے پاکستان افیئر میں. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں ملتا ہے میم؟ اگین وہ میں وہی چیز کہوں گا کہ پاکستان افیئر میں بھی میرا لاسٹ کویشچن بالکل کمپرومائز ہو گیا تھا, اور میرے خیال سے اسی ٹائم پہ یہ جب پیپر شروع ہو گئی تو جتنی بھی چیزیں, میں بہت زیادہ بیمار بھی تھا, مجھے ڈرپس بھی رکھتے تھے. تو میں نے جب شروع کی تو مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہے, کیونکہ میں نے اگر یہ پڑھی بھی نہیں ہے تو مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہے. تو میرے خیال سے میں نے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے. 3 آورس کو میں نے کمپلیٹلی یوٹیلائز کیا ہے پراپرلی, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ایونٹ کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ اٹھ جاتے تھے, اور میری یہی اسٹریٹجی تھی کہ جتنا میں لکھ سکتا ہوں میں لکھوں گا, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا. تو لائک پاک افیئر کے پیپر تو کمپلیٹلی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو 1971 کا جو سیناریو تھا وہ بھی میں نے پراپر جو ہے, مجھے انیشیل پرابلمس کا پتہ تھا تو میں نے اس کو موڑ کر کے جو ہے وہاں پر اپلائی کی, اور پھر میں اس کو سب چیزوں کو کرتا تھا. لائک جس طریقے سے آئیڈیولوجیکل چیزیں ہمارے کورس میں شامل ہے میں اس کو ساتھ لنک کرتا تھا. چاہے میں پری پارٹیشن کا کسی چیز دیکھوں تو میں 2 نیشن تھیوری اینڈ پھر آگے جا کے پاکستان ہسٹری کے ساتھ لنک کرتا تھا, اور اس کو بھی میں نے 2 نیشن تھیوری اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ لنک کیا. تو میری یہی اسٹریٹجی تھی کہ میں چیزوں کو لائک جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں لنک کروں. یہ تو پولیٹیکل سائنس کے بارے میں تھا, لیکن پیپر 2 میں جب میں 18th امینڈمنٹ کو اسٹارٹ کر رہا تھا تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کس طریقے سے اسٹارٹ کیا. میں نے کہا یہ میں نے اسٹارٹ جب لیا تو میں نے لکھا کہ یہ لانگ اویٹڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو خواب تھا وہ اس میں پورا ہوا ہے. جو 14 پوائنٹس میں اس نے جو پروونشل اٹانومی کی بات کی تھی وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا. تو لائک ہر چیز کے ساتھ آپ کے پاس آرگومنٹس ہوتے ہیں, لیکن آرگومنٹ کو مولڈ کرنا میرے خیال سے اس نے مجھے ادھر پر کامیابی دی تھی. ویری نائس سر. آپ کا جو اوور آل سی ایس ایس کا جرنی تھا نوا کے ساتھ, اس میں آپ کی کچھ فیوریٹ میموریز یا فیوریٹ فیکلٹی ممبرز اگر آپ شیئر کریں گے؟ میم میں اگر سر اظہار کا نام لوں تو وہ تو اوبیسلی میرے یونیورسٹی سے جو ہے ہمارے ساتھ لنک ہے, تو وہ تو میں باعث ہو جاؤں گا. لیکن میں نے جب سر فرید صاحب کے ساتھ کلاسز لے لی تو اس سے جب انٹرویو کے لیے ہم یہ کرنٹ افیئر کی ایشوز کو لائک وہاں پر آپ کو کرسپی نالج چاہیے تو وہ جب وہ ہمیں دیتے تھے. اور اس کے بعد حسن علی گوندل صاحب, میں اس کو ایون ہر جگہ کہتا ہوں کہ سر مجھے سی پیک فیز 1 اور فیز 2 میں اینڈ تک مسئلہ تھا کہ کس طریقے سے فیز 1 اور فیز 2 میں ڈفرینس ہے. آپ نے ایک بک کی سمری بتائی, پھر مجھے جو ہے سی پیک فیز 1 فیز 2 آپ سے سننے کی بھی ضرورت بھی نہیں تھی. جب آپ نے وہ ریویو کی بک کی ریویو کی ورک بتایا کہ اس طریقے سے چائنیز ماڈل چلتے ہیں, تو مجھے خود بہت پتہ چلا کہ فیز 1 کیا ہے, فیز 2 کیا ہے. تو میرے تو یہاں پر یہ 2 لائک فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے معلم صاحب کے ساتھ میرے سلام دعا بہت اچھی ہے, تو وہ لائک یہاں کی فیکلٹی ممبر میں یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ایک فائنل پیس آف ایڈوائس جو میں آپ سے چاہتی ہوں اسپیسیفکلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے بہت شارٹ ٹائم پیریڈ میں تیاری کرنی, کیونکہ آپ کے پاس بھی بہت شارٹ ٹائم پیریڈ تھا اور ماشاء اللہ آپ کا رزلٹ دیکھیں ماشاء اللہ, تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ میں تو ان کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ ٹو دا پوائنٹ رہے,
اور جو آپ کی کورس جو آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے اس کی ریلیٹڈ رہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس پاسٹ پیپرس ہے, آپ کے پاس ایگزامینر رپورٹس ہے, یہی آپ کی بہترین جو ہے دوست ہو سکتے ہیں, یہی آپ کی بہترین جو ہے گائیڈ ہو سکتے ہیں. ان کو پڑھے, پاسٹ پیپر کے انالیسس کرے اور پھر اپنے لیے شارٹ نوٹس بنائے, اتنے نوٹس بنائے جن کو آپ پھر وہاں جا کے ایگزام کے رات جب آپ 2 پیپرز کو, آپ کی دوسرے دن 2 پیپرز ہو, ایک دن 2 پیپر دے کے آئے ہو, تو اس ٹائم پہ جتنے بھی کو آپ جو ہے ریوائز کر سکتے ہو اتنی ہی نوٹس بنائے اور پھر جتنی آپ پریکٹس کر سکتے ہو پریکٹس کر لے. کیونکہ میرے خیال سے یہاں پر 50% اگر آپ کے پاس نالج ہے اور 50% آپ کے پاس رائٹنگ اسکلس ہے تو یہ آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. نہ کہ اگر آپ کے پاس 70% سے زیادہ نالج ہے لیکن اگر آپ اس کو ادھر نہ لکھے تو یہ جو پیپر ہے یہ آپ کا ایمبیسڈر کے طور پر جائے گی ایگزامینر کے پاس. آپ ایگزامینر کو جا کے یہ نہیں بتا سکتے کہ میرا یہ مقصد تھا. تو میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ رہے اور رائٹنگ کی پریکٹس کریں. تھینک یو. اور ون مور فائنل کامنٹ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ پشتوں میں جو ہمارے ویورز ہیں کے پی سے, لڑکے اور لڑکی دونوں, جو کہ رورل ایریاز میں ہیں, ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, جنہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا سی ایس ایس ایک امپاسبل چیز ہے ان کے لیے, آپ انہیں کیا بولیں گے؟ زه خو به دا ووایم چې امپاسبل خو نه دی, ځکه چې هغه څنګه خلک اکثر وایي امپاسبل په خپل هم دی آی امپاسبل که نه, نو هماغه سیناریو دی کې هم دا امپاسبل خو نه دی. دې ځل کو تاسو ډېر خلک وګورئ نو هغه د همبل بیک ګراوند نه دي او هغوی شوي هم دي. نو زما خو به تاسو دغه درخواست وي چې خپله تیاري جاري وساتئ. که یو کال ونشي څه مسله نشته, تاسو له چې را 3 اټمپټس درکړي دی هم 13 پاره درکړي, ها تاسو چې کوم دی کلیریټي سره راشي چې زه به په لومړني اټمپټ کې هم کوم. نو که څومره تاسو فیر دی, تاسو په فیر باندې چې کوم دی څونه انرژي ویسټ کوئ, که هغه تاسو په خپله سټډي کې ویسټ کوئ, په خپله سټډي کې انویسټ کوئ, ویسټ خو به هغه نه, نو تاسو لپاره به هغه ډېره زیاته ښه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ میم. اینڈ تھینک یو ویورز فار جوائننگ اس ٹوڈے. آج ہمارے ساتھ تھے نوا کے ایک بہت ہی اسپیشل اسٹار محمد سلمان, جنہوں نے سی ایس ایس 2025 میں پاکستان میں اوور آل 69th پوزیشن حاصل کی, کے پی میں 4th پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریشن سروسز میں ایلوکیشن حاصل کی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیئر, اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور سچ سکسیس اسٹوریز. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.